السلام علیکم دوستو، محرم الحرام کی اس اسپیشل پروگرام میں جو کہ یوم عاشور تک چلے گا، اس میں اب ہم تاریخ اسلام کے اس واقعے کو بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے تاریخ اسلام کی کایا ہی پلٹ دی۔ یعنی 10 محرم الحرام کو جو بھی واقعات اصل میں ہوئے ان سب کو پس پشت ڈال دیا، اور آج بچے بچے سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ یوم عاشور کیا ہے، اس میں کیا ہوا تھا، تو وہ آپ سے کہے گا، جواب میں یہی کہے گا کہ اس دن چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے گھرانے اور اس کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا، کربلا میں بڑا ظلم ہوا تھا، تو یعنی جواب یہی ہوگا۔ باقی سارے جو واقعات ہیں وہ پسے پشت چلے گئے۔ دوستو، کربلا پچھلے پروگرام میں جیسے ہم نے بیان کیا کہ کربلا کی اصل بنیاد اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان ہوا تھا۔ پہلے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی شہادت ہوئی اور خلافت پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت پہ اختلاف ہوا تھا، اور جب بیچ میں لوگ پڑے تو یہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ نے کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہو رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی اپنے اپنے وکیلوں سے کہا کہ میں بھی خلافت سے دستبردار ہوں۔ پہلی خلاف ورزی تو یہ تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل نے کہا کہ میرا موکل خلافت سے دستبردار ہوا، تو امیر معاویہ کے وکیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے خلیفہ خلافت سے، یعنی آپ کا جو موکل ہے وہ اگر خلافت سے دستبردار ہو گیا ہے تو امیر معاویہ خلافت کا حقدار ہے۔ یعنی پہلا دھوکہ جو ہوا تھا وہ یہاں پہ ہوا تھا۔ تو جب امیر معاویہ خلافت پہ بیٹھے، خلیفہ بن گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی شہادت ہوئی، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب امامت سنبھالی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے، آپ خلیفہ ہیں، رہیں، مگر آپ اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ یہ بات مان لی گئی تھی، یہ ڈن تھی یہ بات۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ خلافت یعنی خلیفہ کا جو انتخاب ہے وہ عام مسلمانوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ کسے اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ مگر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یزید کو خلیفہ بنایا تو یہ اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہو گئی۔ اب سب سے بڑا جو خطرہ تھا، چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو شہید ہو چکے تھے، تو باقی رہ گئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے جو بڑا خطرہ تھا وہ تھا
اس جو خلافت پہ یزید کو بٹھایا گیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس کی مخالفت کا سب سے بڑا خطرہ تھا۔ تو یزید کو باوجود اس کے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو اہل بیت ہیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے، ان کے ساتھ نرمی برتیں، حسن سلوک کیا کریں، مگر چونکہ خلافت کو خطرہ تھا اسی شخص سے، تو انہوں نے زور ڈالنا شروع کر دیا ان سے بیعت لینے میں۔ اور زور کس پہ ڈالا؟ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے تھے، تو مدینہ کے اس وقت کے گورنر حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے اور یزید کے چچیرے بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھے۔ تو یزید نے اپنے چچیرے بھائی جو کہ گورنر مدینہ تھا اس سے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لو، میرے حق میں بیعت لو۔ تو انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ تھوڑی مہلت مانگی سوچ کے لیے، تو وہ مہلت ان کو مل گئی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں مدینہ میں رہتے ہوئے اس کا انکار کروں گا، کیونکہ انکار تو انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ ایک تو دھوکا ہوا تھا، دوسری بات یہ کہ یزید خلافت کے قابل تھا ہی نہیں اس کے کردار کی وجہ سے، وہ خلافت کے قابل ہی نہیں تھا، تو یعنی اہل نہیں تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب چونکہ حج کا موقع آ رہا ہے تو میں کیوں نہ حج کے لیے چلا جاؤں مکہ۔ تو وہ اپنے گھرانے کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ ایک تو مکہ یہ امن والی جگہ تھی، محرم جگہ تھی، اور دوسرا حج کا موقع، یعنی ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب تو خیر دور تھا، یہ 3 مہینے جو ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، یہ عربوں کے نزدیک احترام والے مہینے تھے۔ اس میں کوئی جنگ و جدل، خون بہانا، فساد کرنا یہ منع تھا۔ تو اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکہ کہ وہاں حج بھی کر لیا جائے گا اور اس پریشر سے بھی اپنے آپ کو نکال لوں گا۔ ادھر یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ پہنچنے پر ان کا مکہ ہی میں دوران حج خاتمہ کرنے کا پروگرام بنانا شروع کیا، جس کی اطلاع بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکی تھی، اور کوفہ والوں کو بھی یہ اطلاعات مل رہی تھی۔ تو کوفہ سے وفد روانہ ہوا کوفہ والوں کا، جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں ہیں، وہاں تشریف رکھتے ہیں، مدینہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، مگر مکہ میں بھی ان کے لیے مصیبت بن رہی ہے، یعنی یزید کا وہاں بھی ان کو بیعت نہ کرنے پر ختم کرنے کا ارادہ ہے۔
تو وہ وفد انہوں نے بھیجا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، یہ جگہ آپ کے لیے محفوظ ہے، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم یزید کی بیعت سے منحرف ہو چکے ہیں۔ ہم نے گورنر کوفہ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنی بند کر دی ہے۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ تو جب یہ پیغام کوفہ والوں کی طرف سے ملا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا، تاکہ وہاں کے حالات اگر درست پائے گئے تو کوفہ چلا جائے، یعنی کوفہ ہجرت کر لی جائے۔ دوستو، کل انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔